أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون فيوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون صدق الله مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرمایا تھا کہ یعملون ظاہر الحیات الدنیا کی یہ لوگ دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں، دنیا دار کفار ظاہری زندگی کو اور اس کی آسائش اور زیبائش کو جانتے ہیں، وہ ہم الآخرۃ ہم غافلون، اور آخرت سے غافل ہیں۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنے دلائل قدرت کو بیان کر رہے ہیں تنبیہ کے لیے کہ ان غافلان آخرت کو متنبہ ہونا چاہیے ہمارے دلائل قدرت کو دیکھ کر۔ اور ان دلائل قدرت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بھی بیان کیا ہے اور قیامت کے اس بات کو بھی بیان کیا ہے اور جزا اور سزا کو بھی بیان کیا ہے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، وہ غور نہیں کرتے اپنے دلوں میں، انفس اپنے جی میں یعنی اپنے دل میں، دل میں نفس کا لفظ دل کے استعمال ہوتا ہے۔ اقرا بیا فی نفس کا یا فارسی، اے فارسی اپنے دل میں سورہ فاتحہ پڑھ۔ ابو ہریرہ نے فرمایا تھا دل میں پڑھ لیا کر جب امام کے پیچھے، تفصیلی بحث ترمذی شریف میں۔ دلوں میں غور نہیں کرتے، ما خلق اللہ السماوات والارض وما بین الا بالحق، نہیں پیدا کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو جو اس کے درمیان الا بالحق کو، مگر حق کے ساتھ یعنی حکمت کے ساتھ، حق یعنی حکمت کے ساتھ اور پوری حقیقت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، کیونکہ ایک چیز لہو و لعب کے لیے بنائی جاتی ہے تو اس کی حقیقت نہیں ہوتی، جیسے نظر آ رہی ہوتی ہے اور بعد میں ختم ہو جاتی ہے۔ ایک تماشا ہوتا ہے بس، اس کے بعد وہ تماشا ختم ہو جاتا ہے۔ رات کو دیکھو گے تماشا ہو رہا ہے تو اور کیفیت سے دیکھو تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا یہ ایسا نہیں ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ زمین آسمان کا پیدا کرنا جس طرح بالحق، یعنی اس کی حقیقت ہے، اس کی حکمت ہے۔ وہ اجل مسمى، اور اجل مسمى تک، ایک مقررہ مدت تک کے لیے ہے، پھر یہ بھی فنا ہو جائیں گے۔ اگر تم جو دنیا سے دل لگائے بیٹھے ہو یہ تو فانی ہے، یہ جو سہارے جو تم دنیا کے لیے بیٹھے ہو یہ تو سارے ختم ہو جائیں گے، تو پھر کیا کرو گے؟ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ، اور بے شک بہت سے لوگ اللہ کی ملاقات سے منکر ہیں، کہتے کچھ نہیں بس دنیا ہی سب کچھ ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی، پھر کہاں جاؤ گے؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے بھی اسی طرح کے لوگ تھے
انہیں کو دیکھ لو وہ کہاں ہیں، ان کی قوتیں، ان کی عقل و دانش، ان کی ترقیات کام آئیں؟ آج بہت ہم ترقی کا، ایسا کچھ نہیں، ہر زمانے میں ہر قوم نے بہت ترقی کی اپنے زمانے بہت، لیکن کہاں گئے؟ ختم۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ چلے پھرے نہیں زمین میں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ کیا ہوا انجام ان سے پہلوں کا۔ عاد و سمود کو دیکھو، مکانات اب بھی ہیں، حیران ہوتا ہے آدمی کہ کیسے مکان نے بنایا، آج بھی وادی غلا میں جا کر دیکھو حیران ہو جاتا ہے، قوم صالح کے مکانات کو دیکھ کر مکان بنایا کیسے، ایسی مشین نہیں، کچھ نہیں تھا، لیکن پھر کیسے بنایا۔ معلوم کہ ہر زمانے میں ترقیات کے سارے اسباب ان کے پاس تھے۔ قوم لوط کو دیکھو، ہم نے سیروا فی الارض، زمین میں چلے پھرے نہیں، فانظروا دیکھتے کیف کان عاقبۃ من قبلہم، کیا انجام پہلوں کا، کانوا اشد منہم قوہ، وہ لوگ قوت میں ان سے زیادہ اشد اور بڑے ہوئے تھے، یعنی جو تمہاری قوت تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ایسے قد قرآن نے ان کو تشبیہ دی ہے، کانہم اعجاز نخل خاویہ، جب عذاب آیا تو ایسے گرتے تھے جیسے وہ جو ہے وہ کھجور کا درخت گرتا ہے، اتنے بڑے بڑے قد تھے ان کے، لمبی لمبی عمریں تھیں۔ اشد منہم قوہ، وہ ان سے زیادہ تھے قوت میں، وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، اور انہوں نے جوتا زمین کو، اثار میں نا زمین جوتنا، زراعت، یعنی زراعت بھی بڑی ترقی کی، زراعت کے محکمے تھے باقاعدہ ان کے، کس طریقے پر زراعت اور وہ کرتے ہیں اور راستہ کرتے ہیں۔ وَأَمَرُوهَا، اور انہوں نے بسایا، امر زمین کو بسایا، اکثر مما امروہا، زیادہ اس سے جو انہوں نے بسایا ہوا ہے، جو آج کے کفار نے زمین کو آباد کیا ہے اور زمین کو بسایا، اس سے زیادہ تھے تعداد، یعنی ان کی بہت تعداد تھی۔ وجاءت رسل بالبینات، اور آئے ان کے پاس ان کے رسول بالبینات، کھلی نشانیاں لے کر، بس کیا ہوا، انکار کیا تو کہاں گئے وہ۔ فما كانوا ليظلمهم، اللہ ان پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، بلکہ وہ خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء، پھر انجام ان لوگوں کا جن نے برائی کی تھی، سوء برا نکلا، اساءوا برائی کی، سوء انجام بھی کیا نکلا، برا نکلا، برائی کا انجام برائی ہے۔ ان کذبوا، کہ انہوں نے جھٹلایا اللہ تعالی نشانی، کانوا باشیاء یستہزئون، اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ تعالیٰ ہی مخلوق پہلے بھی پیدا کرتا ہے پھر لوٹائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی طرف تم لائے جاؤ گے، یعنی پہلے پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، اس لیے اللہ کا نام بدیع ہے، یعنی پہلے جب پیدا کیا تو اس کے لیے کوئی نمونہ نہیں تھا، دوبارہ تو نمونہ ہے، ایک بلڈنگ گرا کر دوبارہ بناتے تو اس کے ایک نمونہ ہوتا ہے، بھی یہ اس طرح کی تھی، اتنی لمبی چوڑی تھی، چلو اس میں اضافہ کر لو، کمی کر لو، پیشی کر لو، لیکن جب پہلی دفعہ بنایا جاتا ہے تو اس وقت کوئی چیز سامنے نہیں ہوتی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یبلس المجرمون، تو اس دن مجرم لوگ ابلاس، میں نے حیرت زدہ ہونا، مایوس ہونا، اس دن مایوس ہو جائیں گے کہ اب کوئی حل نہیں اس کا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اور ان کے شرکاء میں سے کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا، سب انکار کریں گا کہ ہم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بتوں کو بھی زبان دی جائے گی، وہ بھی بولیں گے، جنات بھی کہیں گے، شیاطین بھی کہیں گے، فرشتے بھی کہیں گے، پیغمبر بھی کہیں گے، ہمیں انہوں نے تھوڑی پوجا، ہم نے تھوڑی کہا تھا ہمیں پوجو، ہم نہیں جانتے ان کی عبادت کو۔ سورج بھی کہے گا، چاند بھی، جس کو پوجتے آج لوگ، وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ کافرین، اور وہ اپنے شرکاء کا انکار کریں گے، شرکائم کافر، اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے، یعنی عابدین بھی منکر ہو جائیں گے، اللہ بھی ہم نے کبھی شرک نہیں کیا، ہم تو جو جن کو شرک کیا، جن کو خدا اور معبود بنایا، وہ ان کا انکار کریں گے اور عابدین ان کا انکار کریں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی، یوم یتفرقون، اس دن جدا جدا ہو جائیں گے، اصحاب شقاوت
اور اصحاب سعادت جدا ہو جائیں گے، کیونکہ دنیا میں مکس رہتے ہیں، یہاں پتہ نہیں ہوتا، یا ہو بھی پتا تو کفار مسلمان برابر رہتے ہیں، ایک طرح کے استفادے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے، ملے جلے رہتے ہیں، ایک طرح کے حالات ان پر آتے ہیں، لیکن اندر سے فرق ہے، ایک مومن ہے اور ایک کافر ہے۔ لیکن اس دن یتفرقون، اس دن الگ الگ ہو جائیں گے، صاحب شقاوت الگ ہو جائیں گے، صاحب سعادت الگ کر دیے جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح کیا جنہوں نے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، وہ باغوں میں ہوں گے، یحبرون، سرور اور حبور، حبور سروری کے معنی میں آتا ہے، حبور یحبرون، اور یہ سرور کا لفظ مفعول ہی استعمال ہوتا ہے، یاد رکھو، مجہول، مسرور ہونا، مسرور، یحبرون بھی، یہ بھی اس میں مفعول مجہول صیغہ لگا ہے، یحبرون، سرور مراد ہے، حبر سے مراد سرور ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد اچھے یعنی تسبیحات اور ایسے کلمات خوش الہانی میں سننا، کہ اللہ تعالیٰ درختوں کو، پتوں کو حکم دیں گے جنت کے، وہ ہلیں گے تو ان سے اللہ تعالیٰ کے آواز ناموں کی آواز اور تسبیحات آئیں گی، فرشتے پڑھیں گے، اس سے ایمان والے خوش ہو جائیں گے، اور وہ ایسا جنت سما، یہ سما ہوگا اصل وہاں سما کی اجازت ہے، اس لیے کہ نفس نہیں ہوگا، یہاں تو اس سما کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، یہاں بھی اگر سما ہو تو اس کے اندر آلات موسیقی کی اجازت نہیں ہے۔ یحبرون، یہ لفظ کو سمجھو، بھئی آواز کیوں آ رہی بھائی؟ فی روضۃ یحبرون، کہ روز باغوں میں ہوں گے، یحبرون مسرور ہوں گے، یحبرون، تو یحبرون کا معنی سرور بھی ہے، اور یحبرون کا معنی یسمعون، سنیں گے، یعنی موزون چیزیں، موزون کلام سنیں گے، سما کریں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے، کذبوا بِآیاتِنَا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات جو فَأُولَٰئِکَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے، محضرون، آواز کیوں آ رہی تھی؟ محضرون، اولئک فی العذاب محضرون، عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے۔ فسبحان اللہ، پس اللہ کی تسبیح بیان کرو، حین تمسون، جب تم شام کرو، وحین تصبحون، جب تم صبح کرو۔ اب یہ آگے 5 اوقات کا تقریباً بیان ہے، ان 5 اوقات کا یہاں پر بیان ہے، ان میں عامت المفسرین کا، ان میں امام راضی وغیرہ سارے حضرات شامل ہیں، کہ یہ مطلقاً تسبیح مراد ہے، کہ ان اوقات میں کچھ نہ کچھ تم اللہ اللہ کر لیا کرو، کچھ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو۔ یہ اس وقت تھا جب نماز فرض نہیں ہوئی تھی، 5 نمازیں، کیونکہ یہ سورت مکی ہے، مکہ میں نماز فرض نہیں ہوئی تھی، اور بالکل آخر میں جا کر آئی نماز، تو اس لیے یہاں سے مراد ان اوقات میں اللہ کی تسبیح و تحمید کرنا مراد ہے، کیونکہ یہ خاص تغیر، جب کوئی تغیر آتا ہے دن اور رات میں، ان تغیر کے وقت اللہ کی خاص ایک شان قدرت ظاہر ہوتی ہے، اس وقت تم اللہ اللہ کیا کرو۔ صبح ہوتی ہے قدرت، پھر دوپہر اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، اس میں کہ تغیر کر دیتے، دن میں رات میں تغیر ہو رہا ہے، بس نہیں۔ تو لہذا عام مفسرین کہتے ہیں کہ ان اوقات میں مراد مطلقاً تسبیح ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت یہ ہے کہ ان میں 5 نمازیں مراد ہیں۔ حین تمسون سے مراد جنا وہ کہتے ہیں شام کی نماز، اور یعنی رات کی نماز مراد ہے، مغرب عشاء تمسون میں، اور حین تصبحون میں فجر کی نماز ہے۔ عبداللہ عباس کی ایک قول یہ، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے تعریف ہے، اسی کے لیے حمد ہوتی ہے آسمانوں میں زمینوں میں، وَعَشِيًّا، اور سے پہر کو، عشی کا ترجمہ سے پہر سے کیا ہے، پچھلا وقت، سے پہر، دوپہر نہیں، سے پہر، موضوع القرآن میں سے پہر میں تسبیح کرو، وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جب تم ظہر میں داخل ہوتے ہو اس وقت کرو۔
لہذا عشین سے مراد عصر کی نماز ہے اور تظہر نماز ظہر کی نماز ہے، تو پانچوں نمازیں ہو گئی. اس لیے یہاں بعض لوگوں نے عشین کے لفظ سے ان کی تفسیر لیتے عبداللہ ابن عباس کی کہ عشی سے مراد عصر کی نماز ہے کہ عصر کی نماز مثل ثالث میں پڑھی جائے، کیونکہ عشین کا ترجمہ سے پہر ہے، تو مثل ثالث سے پہر میں ہوتا ہے، دو پہر میں جس میں مثل ثانی ہوتا ہے، ہر شے کا سایہ دو چند ہو جائے مثل ثانی، اور ہر سایہ سے چند ہو جائے تو وہ مثل ثالث تعشیًا. لیکن امام راضی وغیرہ کی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مطلقاً تسبیح مراد ہے 5 اوقات میں، صبح شام تسبیح کریں اور ظہر اثر میں اللہ اللہ کریں. یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردے سے، وہ یخرج المیت الحی، اور نکالتا ہے مردہ کو زندے سے، ویحیی الارض بعد موتها، اور زندہ کرتا ہے زمین کو مرنے کے بعد. کذالک تخرجون، ایسے ہی تمہیں نکالا جائے گا، ایسے ہی تمہیں نکالا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ان دوبارہ قادر اس بات پر کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے. اب اس اللہ تعالیٰ اپنے اس پر دلائل 6 بڑے بڑے دلائل قدرت دیے کہ جب میرے اندر اتنی قدرت ہے تو پھر مردہ کو زندہ کرنا میرے لیے کیا مشکل ہے، کیونکہ میں پوری چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہوں اور ہر چیز میرے حکم کے تابع ہے. آج جو ذرات اور جو ہڈیاں گل سڑ جائیں ادھر ادھر چلی جائیں تو ہڈی کا ذرہ ذرہ اس انسان کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کے تابع ہے. فرشتے اکٹھے نہیں کریں گے، ان کو حکم دیا جائے گا اکٹھے ہو جاؤ، وہ خود بھاگے جائیں گے، خود بھاگے جائیں گے. اس لیے جب 4 پرندوں کا گوشت قیمہ بنا کر حضرت ابراہیم السلام نے 4 پہاڑیوں پر رکھا تو اللہ کا کہا کہ آؤ، تو اب اللہ کا حکم آیا. اب یہ نہیں کہ فرشتوں نے چن چن کے الگ کیے ہوں، بلکہ ہر ذرے خدا کے تابع تھا، ان کے کہے اکٹھے ہو جاؤ. بس ہر ایک کا گوشت ادھر ادھر سے اکٹھا ہو گیا، دوڑتے ہوئے آئے، دوڑتے بھاگتے آئے. اس لیے ہر ذرے ذرے کو حکم دیں گے بھی چلو اکٹھے ہو جاؤ، تو ذرہ خود براہ راست اللہ کے حکم کا تابع ہے، فوراً اکٹھا ہو جائے گا. اب یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس اخراج موتا اور مر کر دوبارہ زندہ ہونے پر 6 بڑے دلائل اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات کے اندر قائم کیے ہیں. صدق اللہ العظیم.